نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر نے کہا کہ اس دل میں اجالوں کا سویرا نہیں ہوتا، یعنی جو مہینہ چل رہا ہے اور جس نبی کی آمد ہوئی ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اس نبی کی شان اور اس نبی کا مقام کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہمیں اور آپ کو ماں باپ جیسی نعمت عطا کی ہے، اس ماں باپ کی ہم خدمت کریں گے، اللہ انعام کیا عطا فرمائے گا۔ ان دو باتوں پر آج کی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، تو سمجھ میں آئے تو محبت سے آپ حضرات بولیں سبحان اللہ۔ اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، اور سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چراغاں، سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چراغاں، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اس ذات کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس کو ہم اور آپ، جس کو اللہ نے سب سے پہلے اس دنیا میں پیدا کیا، یعنی ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے جب حضرت آدم کی تخلیق کا ارادہ کیا تو اللہ نے طائر سدرہ بلبل سدرہ روح الامین حضرت جبریل کو حکم دیا، جبرائیل زمین پر جاؤ اور جانے کے بعد ایک مٹھی خاک لے کر آؤ، لیکن اے جبرائیل جب زمین سے مٹی کو لے کر آؤ تو اس وقت خیال رکھنا کہ اس میں ہر طرح کی تھوڑی تھوڑی ہونا چاہیے، اس میں تھوڑی تھوڑی ہونا چاہیے، اس میں کالی بھی ہونا چاہیے، نرم بھی ہونا چاہیے، سخت بھی ہونا چاہیے، سفید بھی ہونا چاہیے۔ اب حکم مولا کے بعد حضرت جبرائیل زمین پر آتے ہیں، زمین سے مٹی کو اٹھایا، اب کی جگہ سے مٹی کو اٹھایا جہاں پر آج خانہ کعبہ تعمیر ہے، اس جگہ سے مٹی کو اٹھایا، اٹھا کر چلنے لگے۔ زمین نے رو کر کہا جبرائیل آج مجھ سے اس مٹی کو جدا کیوں کیا جا رہا ہے، آج مجھ سے اس مٹی کو الگ کیوں کیا جا رہا ہے، آج مجھ سے اسے جدا کیوں کیا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا زمین اللہ اس مٹی سے انسان کو بنائے گا۔ زمین پھر عرض کرتی ہے جبرائیل یعنی انسان کو اللہ بنائے گا تو اللہ انسان کو دنیا میں بھیجے گا۔ حضرت جبرائیل نے کہا زمین اللہ نے جنت کو بھی بنایا ہے، اللہ نے دوزخ کو بھی بنایا ہے۔ انسان دنیا میں جانے کے بعد اگر 5 وقت کی نماز کو پڑھے گا، اگر خدا کی عبادت دنیا میں کرے گا، خدا کی بندگی اگر دنیا میں کرے گا، ماں باپ کی خدمت بندہ دنیا میں کرے گا، پڑوسیوں کے حق کو اگر دنیا میں ادا کرے گا، اگر غریبوں کی مدد دنیا میں کرے گا، بے سہاروں کا سہارا اگر دنیا میں بنے گا تو اللہ ایسے انسان کو جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر انسان دنیا میں اگر گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے گا، کفر و شرک میں اگر مبتلا ہو جائے گا، اگر انسان دنیا میں جا کر جب نمازوں کو ترک کرے گا، اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کرے گا، جب ماں باپ کی خدمت بندہ دنیا میں نہیں کرے گا تو اللہ ایسے بندے کو جہنم میں ڈال دے گا۔ جب جبرائیل نے اتنا کہا تھا تب زمین نے رو کر کہا تھا جبرائیل انسان دنیا میں جائے گا، گناہ تو یہ انسان کرے گا لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں مجھے جلنا پڑے گا، اس لیے جبرائیل میرے اوپر ترس کھاؤ، آج اس مٹی کو
کو مجھ سے جدا نہ کرو. جب زمین نے رو کر اتنا کہا تھا, حضرت جبرائیل کو خیال آیا زمین پر مٹی کو رکھا, خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. رب نے ارشاد فرمایا جبرائیل لے آئے. عرض کی مولا اس کے رونے پر خیال آ گیا, اس کے بلکنے پر خیال آ گیا, اس کے تڑپنے پر خیال آ گیا. میں مٹی کو وہیں پر چھوڑ کر آ گیا. جب اتنا جبرائیل نے کہا, اللہ نے ارشاد فرمایا میکائیل اب تم زمین پر جاؤ. حضرت میکائیل زمین پر آئے, زمین سے مٹی کو اٹھایا, پہلے کی طرح رونے لگے, پہلے کی طرح کڑکڑانے لگے, پہلے کی طرح پھوگا کرنے لگے. حضرت میکائیل کو خیال آیا, وہ بھی مٹی چھوڑ کر چلے گئے. اللہ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا, زمین سے جیسے کہ مٹی کو اٹھایا, زمین پہلے کی طرح پھر رونے لگے, پہلے کی طرح کڑکڑانے لگے. حضرت اسرافیل کو خیال آیا, زمین پر مٹی کو چھوڑا, خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے. رب نے ارشاد فرمایا اسرافیل لے آئے. عرض کی مولا رونے پر خیال آ گیا, اس کے بلکنے پر خیال آ گیا, اس کے تڑپنے پر خیال آ گیا. میں مٹی کو چھوڑ کر چلا آیا. اب سب کے آخر میں اللہ نے حضرت اسرائیل کو زمین پر بھیجا, مٹی کو لیا, چلنے لگے, زمین رونے لگی, زمین کڑکڑانے لگی, زمین آہو فگا کرنے لگے. زمین نے رو کر کہا تھا اسرائیل آج اس مٹی کو مجھ سے جدا نہ کرو. جب رو کر زمین نے کہا تھا, تب حضرت اسرائیل نے کہا تھا زمین میں تیرا رونا دیکھوں یا پھر رب کا فرمان دیکھوں. زمین تو روتی ہے, تو تڑپتی ہے, اس لیے کہ مجھے آج تیرے رونے پر خیال نہیں آنے والا ہے, بلکہ مجھے آج اس مٹی کو خدا کی عدالت میں پیش. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی ارشاد نوری صاحب قبلہ, مفتی ارشاد نوری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد, زندہ باد. حضرت اسرائیل نے کہا زمین میں تیرا رونا دیکھوں یا تیرا تڑپ نہ دیکھوں, مجھے آج تیرے رونے پر خیال نہیں آنے والا, بلکہ اس مٹی کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اب یہی حضرت اسرائیل ہے جنہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے, جو بندے کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں, انسان کی روح نکالنے جاتے ہیں. انہیں خیال نہیں آتا کسی کا باپ جدا ہو رہا ہے, کسی کی ماں جدا ہو رہی ہے, کسی کا بھائی جدا ہو رہا ہے, کسی کی بہن جدا ہو رہی ہے. جب اسرائیل نے اتنا کہا تھا, تب رب نے ارشاد فرمایا اسرائیل جب آج زمین سے مٹی کو جدا کرنے پر جب تمہیں آج خیال نہیں آیا, تو کل اس مٹی کے خونی رشتے ہوں گے. یعنی اگر باپ جدا ہوگا تو اس کی اولاد روئے گی, اس کے بیٹے بھی روئیں گے, اس کی بیٹیاں بھی روئیں گے, اس کے گھر والے بھی روئیں گے, اس کے خاندان والے بھی روئیں گے, اس کے تمام رشتے دار ہوں گے, تمام یعنی خاندان والے روئیں گے. اس وقت میں ہو سکتا ہے جبرائیل کو خیال آ جائے, اس وقت میں اسرافیل کو خیال آ جائے, اس وقت میں میکائیل کو خیال آ جائے. لیکن اے اسرائیل سنو, جب زمین سے آج مٹی کو جدا کرنے پر جب تمہیں آج خیال نہیں آیا ہے, تو کل اس مٹی کو مٹی میں ملانا بھی تم ہی جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کہ مٹی کو مٹی میں ملانا بھی تم ہی جاؤ گے. اب یہی حضرت اسرائیل ہے جنہوں نے مٹی سے مٹی کو جدا کیا, تب خیال نہیں آیا. جب یہ مٹی کو مٹی میں ملانے جاتے ہیں تب انہیں خیال نہیں آتا. رب کی بارگاہ میں مٹی کو پیش کیا, اللہ نے اس مٹی پر 40 دن بارش فرمائی. کتنے دن؟ 40 دن بارش. ان 40 دن میں 39 دن غم کی بارش, ایک دن خوشی کی بارش. اس لیے انسان کی زندگی میں آج غم زیادہ ہے, خوشیاں کم ہے, مصائب و آلام زیادہ ہے, مسرت و ساتمانیاں کم ہے. جب اللہ نے 40 دن بارش کی اور اسی سے اللہ نے یعنی کہ خمیر تیار کیا, اور اسی سے حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ کا پتلا تیار کیا. اب جیسے کہ اللہ نے حضرت آدم کا پتلا تیار کیا, اب پاؤں ہے لیکن حرکت نہیں کر سکتا, ہاتھ ہے لیکن ہل نہیں سکتا, آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتی,
जबान है लेकिन बोल नहीं सकते, कान है लेकिन सुन नहीं सकते हैं। हजरत आदम का जसद खाकी तैयार हो गया। अब अल्लाह ने रूह को हुक्म दिया कि इस जसद खाकी में चली जा, इस कालिब के अंदर चली जा। जब रूह थोड़ी सी अंदर गई वापस पलट के आकर कहने लगी मौला इसके अंदर डर लग रहा है, इसके अंदर खौफ लग रहा है, इसके अंदर दहशत लग रही है। जब जहरी रूह निकल कर आ गई उसके बाद अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर के हजरत आदम के जसद खाकी में डाला। जब हजरत जसद खाकी में आखिरी नबी के नूर आखिरी नबी के नूर यानी जब डाला था हजरत आदम का जसद खाकी यानी मुनव्वर हो गया, रोशन हो गया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया रूह अब इसके अंदर दाखिल हो जा, अब इसके अंदर चली जा। पहला रूह थोड़ी सी अंदर गई थी लेकिन वापस पलट कर आ गई। जब अल्लाह ने नबी का नूर हजरत आदम के जसद खाकी में तब रूह हजरत आदम के जसद खाकी में अब उतरती चली गई, उसके अंदर दाखिल हो गई। जब रूह हजरत आदम के जसद खाकी में पहुंची अल्लाह के मासूम फरिश्ते हजरत आदम के पीछे हाथ बांध के खड़े हो गए। हजरत आदम के कानों में किसी के तस्बीह पढ़ने की आवाज आई। हजरत आदम ने कहा मौला ये फरिश्ते मेरे पीछे हाथ बांध कर क्यों खड़े हैं, ये तस्बीह पढ़ने की आवाज मेरे कानों में किसकी आ रही है। तब रब ने इरशाद फरमाया था फरिश्ते तुम्हारे पीछे हाथ बांध कर खड़े हैं, ये मेरे आखिरी पैगंबर के नूर की तासीम कर रहे हैं। वो जो तस्बीह पढ़ने की आवाज कानों में आ रही है ये मेरे आखिरी पैगंबर का नूर तुम्हारी पुष्ट से मेरी तस्बीह बयान कर रहा है। जब हजरत आदम ने इतना सुना था अर्ज़ की मौला ये फरिश्ते मेरे पीछे है, उस नूर की ज़ियारत कर रहे हैं, ऐ मौला इस नूर को मेरी पेशानी में मुंतकिल कर दो। अब अल्लाह ने हजरत आदम की पेशानी में नबी के नूर को मुंतकिल किया। जो फरिश्ते पीछे थे वो हाथ बांध के आगे खड़े हुए। हजरत आदम ने कहा मौला ये फरिश्ते मेरे पीछे थे, नूर की ज़ियारत कर रहे थे, अब ये फरिश्ते आगे है उस नूर की ज़ियारत भी कर रहे हैं, उस नूर की ताज़ीम भी कर रहे हैं। ऐ मौला ये नूर मेरी पुष्ट में था लेकिन मैं ज़ियारत से महरूम था, ये नूर मेरी पेशानी में है मैं इसकी ज़ियारत से महरूम हूँ। या अल्लाह इस नूर को मेरे यानी कि अंगूठानी मेरे जिस्म के किसी हिस्से में रख जिसकी मैं ज़ियारत भी कर सकूं, जिसकी मैं ताज़ीम भी कर सकूं। जब हजरत आदम ने इतना कहा था जब अल्लाह ने आखिरी नबी के नूर हजरत आदम के अंगूठों में रखा, जब हजरत आदम के अंगूठों में आया हजरत आदम ने लबों से लगाकर आंखों से लगाकर क़यामत तक आने वाली अपने तमाम औलाद को ये पैगाम दे दिया कि नामे मोहम्मद सुनने के बाद अंगूठों को चूमना ये किसी दुनियादार की सुन्नत रही, तुम्हारे बाप आदम की सुन्नत। नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मुफ्ती इरशाद नूरी साहिब किबला, मुफ्ती इरशाद नूरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बस बोले सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है, ज्यादा तेज तो नहीं हो रही। जब हजरत आदम के अंगूठों में अल्लाह ने नबी के नूर को रखा, उन्होंने लबों से लगाया, आंखों से लगाया और ये पैगाम ये दर्स दे दिया कि नामे मोहम्मद सुनने के बाद अंगूठों को चूमना ये तुम्हारे बाप हजरत आदम की सुन्नत है। और हजरत आदम ने अपने बेटे शीश से कहा था बेटे जब जब अल्लाह का नाम लिया करो तो साथ में मोहम्मद का नाम जरूर ले लिया करो। जब जब अल्लाह का नाम लिया करो साथ में मोहम्मद का नाम लिया करो। हजरत शीश ने कहा अपने बाप से ऐ अब्बा हुजूर जिसके बारे में आप बता रहे हो ये आखिर है कौन, जिसके बारे में आप बयान कर रहे हो ये आखिर है कौन। तब हजरत आदम नस्ल इंसानी के बाप ने कहा था बेटे जो आज सवाल तुम मुझसे कर रहा है कल यही सवाल मैंने खुदा की बारगाह में किया था। मैंने अर्ज की थी मौला ये अर्श के पाए के साथ में तेरे नाम के साथ में किसका नाम लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पर तेरे नाम के साथ में किसका नाम लिखा हुआ है, जन्नत की हूरों की आंखों की पुतलियों पर तेरे नाम के साथ में किसका नाम लिखा हुआ है। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया था आदम हम तुम्हें दुनिया में भेज रहे हैं, तुम्हें दुनिया में भेज रहे हैं लेकिन दुनिया को जाकर बता दो जिसके लिए कायनात को सवारा गया है वो पैगंबर आया नहीं आने वाला है। हजरत
ابلیس آتے ہیں یہی پیغام دیتے ہیں لوگوں جس کے لیے دنیا کو سجایا گیا ہے وہ نبی آیا نہیں آنے والا ہے حضرت زکریا آتے ہیں یہی پیغام دیتے ہیں حضرت موسیٰ آتے ہیں یہی پیغام دیتے ہیں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک نبی یہی پیغام دیتا رہا جب اس حدیث پر نظر جب بڑے لکھے امام کی پڑھی تو بڑے لکھے امام نے قلم اٹھا کر یعنی لکھنا شروع کر دیا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے بدن میں غجہ تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے اور یا رسول اللہ تمہاری چمک تمہاری تمک زمین و فلک سما کو سما نصیب کا روا تمہارے لیے اور سبا وہ چلے کے باغوں پھلے کہ پھولوں کے لے کے دل ہو بلو کہ لبا کے تلے کے سلامت رضا کی زبان تمہارے سبحان اللہ زندہ باد تمہارے لیے تمام نبیوں نے یہی پیغام دیا جس کے لیے دنیا کو سنوارا گیا ہے وہ نبی آیا نہیں بلکہ آنے والا ہے جس کے لیے دنیا کو بنایا ہے وہ نبی آیا نہیں بلکہ آنے والا ہے اب یہی نبی کا نور ہے جس سے حضرت آدم بھی چمکے حضرت شیش بھی چمکے حضرت زکریا بھی چمکے حضرت لوط بھی چمکے حضرت یحییٰ بھی چمکے یہاں تک کہ آج تک جو دنیا میں چمکا ہے وہ نبی کے نور سے ہی چمکا ہے اور قیامت تک جو چمکے گا وہ نبی کے نور ہی سے چمکے گا اس لیے تو بریلی کے امام نے کہا تھا کہ چمک تو سے پاتے گا سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے اور برستا لگی دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برساتے برسانے حضرت آدم سے لے کر جس کے پاس یہ نور آیا اس کو چمکاتا رہا جب یہ نور حضرت آدم سے چلتا ہوا جب نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس آیا اور حضرت عبد المطلب سے یہ نور چل کر حضرت عبداللہ جو نبی کے والد ہیں ان کی پشت میں آیا پشت سے منتقل ہو کر پیشانی میں آیا اب حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر اب یہ نور ہمارے نبی کی ماں حضرت آمنہ کے شکم میں پہنچتا ہے لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت آمنہ کے شکم میں جب آخری نبی کا نور اپنے باپ کی پشت سے نکل کر جب ماں کے رحم میں پہنچا تھا تو وہ رجب کا مہینہ تھا اور رات جمعے کی مہینہ کائے گا رجب کا رات کون سی جمعے کی رات میں نبی کا نور باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں پہنچا امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا حضور آپ کے نزدیک جمعے کی رات افضل ہے یا پھر شب قدر جو رمضان میں آتی ہے وہ افضل ہے جب اتنا کہا امام احمد بن حنبل سے ہمارے اور آپ کے 4 امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل لیکن ہم اور آپ جس کی تقلید کرتے ہیں ان کو امام اعظم کہتے ہیں لیکن امام احمد بن حنبل سے پوچھا حضور آپ کے نزدیک جمعے کی رات افضل ہے یا پھر شب قدر جو رمضان میں آتی ہے وہ افضل ہے تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میرے نزدیک جمعے کی رات افضل ہے کیا افضل ہے جمعے کی رات سائل نے بڑے تعجب بھرے انداز میں پوچھا حضور اللہ نے شب قدر کا ذکر قرآن میں کرتے ہوئے فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ شب قدر جو رمضان میں رات آتی ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے لیکن آپ کہتے ہو جمعے کی رات افضل ہے آخر وجہ کیا ہے تب امام احمد بن حنبل نے کہا کہ مجھ سے پوچھنے سے پہلے ذرا تو بتا تیرے نزدیک شب قدر افضل ہے یا پھر جمعے کی رات افضل ہے تو اس سائل نے کہا حضور میرے نزدیک شب قدر افضل ہے امام احمد بن حنبل نے کہا وجہ بتاؤ گے کیوں افضل ہے جمعے کا شب قدر تمہارے نزدیک تو اس سائل نے کہا حضور شب قدر میرے نزدیک اس لیے افضل ہے کہ شب قدر میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے شب قدر اس لیے افضل ہے کہ تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل زمین پر آتا ہے شب قدر اس لیے افضل ہے اللہ کے معصوم فرشتے زمین پر آتے ہیں شب قدر اس لیے افضل ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے
جب اتنا اس سائل نے کہا تھا، امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے اور مسکرا کر جواب دیا تھا، ارے نادان، مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ جمعے کی رات افضل ہے یا پھر شب قدر افضل ہے؟ تو جمعے کی رات اس لیے افضل ہے کہ تو کہتا ہے شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے تو سن لے، اگر شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے لیکن جمعے کی رات میں صاحب قرآن ماں کے شکم میں پہنچا ہے تو کہتا ہے جبرائیل شب قدر میں آتا ہے تو یعنی جبرائیل کا جو آقا ہے وہ جمعے کی رات میں باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں پہنچا ہے تو کہتا ہے کہ تمام فرشتے یعنی زمین پر شب قدر میں آتے ہیں لیکن تمام فرشتوں کا جو آقا ہے وہ یعنی جمعے کی رات میں باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں پہنچا ہے، اگر وہ باپ کی پشت سے اگر ماں کے شکم میں جمعے کی رات نہ پہنچتا تو نہ تجھے رمضان ملتا، نہ تجھے قرآن ملتا، نہ تجھے یعنی کہ دنیا میں یعنی قرآن ملتا۔ اگر قرآن تجھے ملا ہے تو اسی رات کے صدقے میں ملا ہے، رمضان اگر ملا ہے تو اسی رات کے صدقے میں ملا ہے۔ یعنی سچ تو یہ ہے کہ اگر تجھے دنیا میں رہنے کے بعد اگر رحمان تجھے ملا ہے تو اسی کے صدقے میں ملا ہے۔ اس لیے تو بڑے لکھے امام نے کہا تھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مفتی ارشاد نوری صاحب قبلہ، مفتی ارشاد نوری صاحب قبلہ زندہ باد۔ امام احمد بن حنبل نے کہا میرے نزدیک جمعے کی رات افضل ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو بھی ملا ہے وہ اس رات ہی کے صدقے میں ملا ہے۔ یعنی نبی کا نور باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں پہنچا، اب نبی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ماں کے شکم میں ہے۔ حضرت عبداللہ کے بھائیوں نے اپنے باپ حضرت عبد المطلب سے کہا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ملک شام تجارت کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے بھائی عبداللہ کو ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹو اس کی بیوی کے کوئی اولاد پیدا ہونے والی ہے، اس حالت میں اسے گھر رہنے دو، اسے تم اپنے ساتھ لے کر کے نہ جاؤ۔ لیکن بھائیوں نے جب اصرار کیا حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو جانے کی اجازت دی تھی۔ اب حضرت عبداللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ملک شام جاتے ہیں تجارت کے لیے، لیکن جب وہاں سے واپس ہو رہے تھے تو مدینے میں قیام کیا، وہیں پر حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے اور بیماری کے بعد 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا۔ اب یعنی نبی پیدا نہیں ہوئے ہیں، نبی ماں کے شکم میں ہے لیکن باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب آخر نبی پیدا نہیں ہوئے، باپ کا سایہ سر سے کیوں اٹھ گیا؟ نبی دنیا میں نہیں آئے لیکن باپ کا انتقال کیوں ہو گیا؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ نبی کے باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے نبی کے سایہ سر سے یوں اٹھا تھا، اگر نبی کے باپ دنیا میں حیات ہوتے، اگر نبی کے والد عبداللہ دنیا میں اگر زندہ رہتے تو نبی کی ماں سے کوئی اور اولاد پیدا ہوتی، اگر اولاد پیدا ہوتی تو ہو سکتا ہے کوئی نبی کا بھائی پیدا ہوتا، اگر نبی کا بھائی دنیا میں پیدا ہوتا تو وہ دنیا میں آنے کے بعد وہ نبی کی برابری کرتا، نبی کا اپنا بھائی کہتا، لیکن خدا کی مشیت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ دنیا میں آنے کے بعد کوئی میرے محبوب کو اپنا بھائی کہے۔ اس لیے اللہ نے حضرت عبداللہ کا سایہ بھائی نبی کے سر سے پیدا ہونے سے پہلے اٹھا لیا تھا، اس لیے کہ دنیا میں رہنے کے بعد آج تمہیں نہ جانے کتنے ملیں گے جو نبی کو اپنا بھائی کہتے ہیں، نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا دنیا میں رہنے کے بعد نبی کا بھائی بننے میں مسئلہ نہیں ہے بلکہ نبی کا غلام بن کر زندگی گزارنے میں۔ جب خدا کی مشیت کو یہ گوارا نہ تھا کہ دنیا میں کوئی میرے محبوب کا بھائی بنے، تو آج لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے بھائی کی طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے۔ تو یاد رکھیں نبی کا یعنی بھائی بننے میں مزہ نہیں، نبی کا غلام بننے میں مزہ ہے۔ اب نبی کی آمد ہونے والی ہے لیکن ماحول بڑا پراسوب تھا، ایسا پراسوب ماحول اگر بیوی یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی کو اس کی چتا پر
रख कर चलाया जा रहा था। अगर बेटी घर में जन्म ले रही थी तो बाप अपनी बेटी की कहने गला घोट रहा था। अगर यानी कि माँ के कोख से निकलने वाला एक बेटा अपनी माँ के साथ में सीना कर रहा था, एक नौजवान अपने बाप के सीने पर ठोकर मार रहा था। यानी कि दुनिया में हाल ये था कि यानी गरीबों के माल को मारा जा रहा था, यतीमों को सताया जा रहा था, बेवाओं से इज्जतों की चादरों को छीना जा रहा था। यानी शरीफ कौमों पर पत्थरों की बरसात की जा रही थी। ऐसे पुरअसो माहौल में गरीबों ने हाथ उठाकर कहा था, मौला कोई ऐसा मोहसिन भेज दे जो आकर हमें अपने सीने से लगा ले। बेवाओं ने कहा था, मौला कोई ऐसा हमदर्द भेज दे जो आकर हमें इज्जत की चादर अता करते। यानी पूरे माँ बाप ने कहा था, मौला कोई ऐसा हमारा हमदर्द भेज दे जो आकर हमें सीने से लगा ले। अल्लाह ने गरीबों की दुआ को, यतीमों की दुआ को, बेसहारों की दुआ को, बेवाओं की दुआ को, बेटियों की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया और तमाम की दुआओं का नतीजा बनाकर अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाकर, अब्दुल्ला का लख्त जिगर बनाकर, आमना का नूरे नसर बनाकर अल्लाह ने अपने आखिरी महबूब को मक्के की सरजमीन पर पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, मुफ्ती इरशाद नूरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की दुआओं का नतीजा बनाकर अल्लाह ने 12 तारीख को अपने महबूब को इस सरजमीन पर पैदा फरमाया। जब नबी पैदा हुए तो गरीब बोले हमारा आ गया, यतीम बोले हमारा आ गया, बेसहारा बोले हमारा आ गया, बेवाएं बोली हमारा आ गया, यतीम बोले हमारा आ गया, बूढ़े माँ बाप बोले हमारा आ गया, जमीन वाले बोले हमारा आ गया, आसमान वाले बोले हमारा आ गया, मशरिक और मगरिब वाले बोले हमारा आ गया। जब कायनात में हमारे की जब सताया पलंग तो उसका फैसला खुदाए पाक ने फरमा दिया, ऐ दुनिया वालों तुम क्या रहे हो, हमारा आ गया, हमारा आ गया। मैंने अपने महबूब को किसी एक के लिए नहीं बल्कि तमाम कायनात के लिए रहमत बना कर। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर नबी आए रहमत बनकर। अल्लाह ने नबी को पैदा किया मक्के में। अब एक सवाल यहाँ ये है कि अल्लाह ने नबी को मक्के में पैदा क्यों किया? दुनिया तो अल्लाह की बहुत बड़ी थी, अल्लाह चाहता कहीं भी पैदा कर देता, लेकिन मक्के में पैदा क्यों किया? तो उलमा जवाब देते हैं, अल्लाह ने मक्के में नबी को इसलिए पैदा किया कि मक्का दुनिया का बीचों बीच सेंटर है और मक्के में अल्लाह ने खाने काबा की तामीर फरमाई। यानी खाने काबा को अल्लाह ने मक्के में बनवाया। अब जहां नबी को पैदा किया वहीं पर अल्लाह ने खाने काबा को बनवाया। अब दुनिया तो अल्लाह की बहुत बड़ी थी, अल्लाह चाहता कहीं भी खाने काबा को तामीर करवा देता, कहीं भी खाने काबा बन जाता, लेकिन मक्के में क्यों? तो उलमा बयान फरमाते हैं, यानी खाने काबा अल्लाह का मुकद्दस घर है और नबी अल्लाह के महबूब, अल्लाह के यानी के शहीद पैगंबर है, इसलिए जहां महबूब का घर है यानी जहां महबूब जगह है वहीं पर महबूब पैगंबर तशरीफ ला रहा है। अब अल्लाह ने नबी को भेजा मक्के में, खाना काबा की तामीर हुई मक्के में। अब खाना काबा की तामीर में अल्लाह ने यानी लगवाया क्या है? तो उलमा बयान करते हैं, अल्लाह ने 5 पहाड़ों के पत्थरों को खाना काबा की तामीर में लगवाया है। यानी तूर सीना का पत्थर खाना काबा की तामीर में है, यानी तूर सीता का पत्थर खाना काबा की तामीर में है, कोहे लबनान का पत्थर खाना काबा की तामीर में है, कोहे जूधी का पत्थर खाना काबा की तामीर में है, कोहे हीरा का पत्थर खाना काबा की तामीर में है। मैंने अर्ज की मौला दुनिया में बेशुमार पहाड़ है, लेकिन 5 ही पहाड़ों के पत्थरों का इस्तेमाल क्यों हुआ? तब उलमा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ने 5 पहाड़ों के पत्थरों को सिर्फ इस बुनियाद पर लगवाया है कि अल्लाह ने आज तो नबी को दुनिया में भेजा है, लेकिन अल्लाह नबी को मेराज
میں بلائے گا, نبی معراج میں جائیں گے, اللہ نبی کو 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ اپنے محبوب کو عطا کرے گا. نبی 50 وقت کی نماز لے کر آئیں گے, راستے میں حضرت موسیٰ ملے گے, وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ دیا ہے؟ نبی ارشاد فرمائیں گے موسیٰ اللہ نے 50 وقت کی نماز عطا کی ہے. حضرت موسیٰ عرض کریں گے آقا یہ 50 وقت کی نماز بہت ہے, آپ کی امت 50 وقت کی نماز کو یعنی عطا نہیں کر سکے گی, آپ رب کی بارگاہ میں جائے اور کچھ نماز کم کرا کر آئے. نبی ایک بار نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ نہیں, 4 یا 5 مرتبہ نہیں, بلکہ نبی 9 مرتبہ جائے گے. ہر مرتبہ میں 5 وقت کی کم ہوتی رہے گی. نبی 9 مرتبہ جائے گے, 45 وقت کی نماز کم ہو جائے گی, صرف 5 وقت کی نماز رہ جائے گی. اب اللہ نے جو 5 پہاڑوں کے پتھروں کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگوایا ہے, اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ رب نے کہا تھا محبوب ہم نے 50 وقت کی نماز عطا کی تھی, لیکن 5 وقت کی 45 وقت کی نماز کو کم کر دیا ہے, صرف 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے. تو میں اپنے امتیوں سے جا کر میرے بندوں سے جا کر یہ بتا دو کہ جو دنیا میں رہنے کے بعد اگر 5 وقت کی نماز کو اگر خلوص نیت کے ساتھ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر کے اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو ہم اس بندے کو 5 پہاڑوں کے برابر ثواب عطا. جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا, رخ خانہ کعبہ کی طرف کرے گا, تو ہم اس کو ثواب 5 پہاڑوں کے برابر عطا فرمائیں گے. یہ تو ایک روایت ہوئی. دوسری روایت یہ کہ اللہ نے 50 وقت کی نماز عطا کی تھی, نبی کے 9 مرتبہ گئے, 45 کم ہو گئی, 5 وقت کی نماز رہ گئی. اللہ نے فرمایا محبوب ہم جو ایک بار دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے, جو ایک بار دے دیں اسے واپس نہیں لیتے. نبی نے عرض کی مولا مطلب؟ تو رب نے فرمایا محبوب 50 دی تھی, 45 کم کرتی ہے, صرف 5 وقت کی رہ گئی ہے, تو جا کر میرے بندوں کو اور اپنی امت کو یہ پیغام دے دو کہ جو دنیا میں رہنے کے بعد اگر خلوص نیت کے ساتھ اور آپ کی محبت اپنے دل میں رکھنے کے بعد اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو ہم اس بندے کو 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا پڑھے گا. 5 وقت کی ثواب اس کو 50 وقت کی, لیکن ملے گا تب جب پڑھے گا. آج تو 5 وقت کی کیا پورا ہفتہ ہی غائب ہو جاتا, اور ہفتہ تو ہفتوں, بعض تو ایسے جن کا مہینہ بھی غائب ہو جاتا, اور بعض تو ایسے جو سال میں ایک ہی بار پڑھتے ہیں, جو سال میں ایک ہی بار پڑھتے ہیں. لیکن یاد رکھیں مرنا سب کو ہے, دنیا سے جانا سب کو ہے نا. آپ دنیا والوں کی نظروں سے چھپ کر گناہ کر سکتے ہیں, لیکن جس رب نے لفظ کن سے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے وہ گھر میں بیٹھ کر کرو تب بھی دیکھ رہا ہے, یعنی میدان میں کرو تب بھی دیکھ رہا ہے, چھپ کر کرو تب بھی دیکھ رہا ہے, نماز کے لیے بہانہ بناؤ یعنی تب بھی وہ دیکھ رہا ہے. تمہارے دل میں کیا چھپا ہوا ہے وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے, تمہاری زبان پر کیا ہے وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. ہم اور آپ اگر دیکھتے ہیں تو سوار انسان کی دیکھتے ہیں, یعنی انسان بہانہ بناتا ہے, ہائے اپنا پیچھا چھڑا لیتا ہے, انسان بہانہ بناتا ہے یعنی بہانہ بنا لیتا ہے یعنی بچ کر چلا جاتا ہے, لیکن دل میں جو چھپا ہوا ہے اس کو اللہ جانتا ہے. جب قیامت میں تم سے سوال کیا جائے گا, جب قیامت میں پوچھا جائے گا اے بندے تجھے دنیا میں میں نے یعنی زندگی عطا کی تھی, چلنے کے لیے پاؤں دیے تھے, یعنی پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے تھے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھی, بولنے کے لیے زبان دی تھی, سننے کے لیے کان دیے تھے, تو نے میری ان تمام نعمتوں کے بدلے میں آخر دنیا میں رہ کر کیا ہی کیا تھا. تو نے پتا کون سی عبادت کی تھی, پتا کون سی تو نے بندگی کی تھی, پتا تو نے دنیا میں ایسا کون سا کام کیا تھا جس سے میں تجھ سے دنیا میں راضی ہو جاؤں. یاد رکھنا اللہ نے یہ پاؤں دیے تھے, اگر ان کے چلنے کے بعد اگر مسجد تک نہ گئے ہوتے
इन हाथों से गरीबों की मदद न की होगी, इस ज़बान से अल्लाह और उसके रसूल का अगर जिक्र न किया होगा, इन आंखों को गलत इस्तेमाल किया होगा, तो यही पाँव कल क़यामत में खुदा की बारगाह में कहेंगे मौला तूने इस पाँव जैसी नेमतें थी लेकिन इसने चलकर गुनाह किया था, तूने हाथ जैसी नेमतें थी इन हाथों से इसने गुनाह किया था, तूने ज़बान जैसी नेमतें थी इसने दूसरों की चुगलियां की थी, दूसरों की बुराइयां की थी, दूसरों को गालियां दी थी, दूसरों को अज़ियत पहुंचाई थी, लेकिन आँख का एक ही मौला जिसे देखने के लिए तूने आँख दी थी, इसने इन आँखों से दुनिया में क्या किया है, इन आँखों से गुनाह पर गुनाह किया है, इसने दुनिया में रखकर यानी इन आँखों से गुनाह किया है। ये कान कहेंगे मौला जिसे सुनने के लिए तूने कान दिए थे, जिनसे ये तेरी तारीफ को सुनता, तेरे महबूब की तारीफ सुनता, तेरा यानी नाज़िल करता कुरान को सुनता, यानी जिस कुरान को तूने बंदों के लिए हिदायत के लिए नाज़िल किया है, लोगों की रहनुमाई के लिए नाज़िल किया है, इन्होंने इन कानों से उस कुरान को नहीं सुना है, दूसरों की ग़ीबत को सुना है, दूसरों की चुगलियों को सुना है, तमाम जिस्म के आसा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, उस वक्त में कोई बहाना नहीं चलेगा, उस वक्त में कोई हिला नहीं चलेगा, उस वक्त में बचना यानी बचना चाहोगे तब भी तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा, इसलिए कि जो कांधों पर दो फरिश्ते जिन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है, ये हर वक्त गुनाह भी लिख रहे हैं, ये नेकियां भी लिख रहे हैं, जब अमाल का दफ्तर हमारा जब खुदा की बारगाह में खुलेगा, जब क़यामत के दिन वो सामने आएगा, उस वक्त में झूठ नहीं बोला जाएगा, उस वक्त में बहाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जो किया है वो तुम्हारा सामने आ जाएगा। अगर चाहते हो अल्लाह ने जिंदगी दी है और मरने के बाद यही जिंदगी तुम्हारी कामयाब हो जाए, जहन्नम के आसार से बच जाओ और क़यामत में तमाम लोगों की अगर शर्मिंदगी से बचना चाहते हो तो इस जिंदगी को अल्लाह ने चाहता की है, इस जिंदगी को कामयाब बना लो, इस जिंदगी में इबादत कर लो, इस जिंदगी में खुदा की बंदगी कर लो, और जब खुदा की इबादत करके जब दुनिया सजाओगे तो देखने वाले देख कर कहेंगे आज दुनिया सजाने वाला कोई गद्दार नहीं जा रहा, बल्कि दुनिया से आज नबी का वफादार। जब इस अंदाज से जाओगे तो हर देखने वाला कहेगा लोगों ये दुनिया सजाने वाला कोई गद्दार नहीं जा रहा, बल्कि आज दुनिया से नबी का वफादार जा रहा है। और आज अगर इंतकाल किसी का हो जाए तो न जाने कितने ऐसे होते हैं जो कहते हैं अच्छा हुआ दुनिया से चला गया, अच्छा हुआ दुनिया से चला गया, जमीन पर एक बोझ ही बनकर रह रहा था, दूसरों पर जुल्म कर रहा था, दूसरों को सता रहा था, कभी किसी की मेंढ जाकर काट रहा था, कभी किसी का बरसिंग जा काट रहा था, कभी किसी के खेत में से गन्ने तोड़कर अगोला अपने में डाल रहा था, कभी किसी की चुगलियां कर रहा था, कभी किसी की गीबत कर रहा था। लेकिन याद रखिएगा आज जो आप ये करते हो, आज यानी ये करते हो यानी आदमी जाता है खेत को घूमने के लिए, कुछ अगर हाथ नहीं लगता तो इंसान मेंढ ही काटना शुरू कर देता है, जानवरों के लिए बरसिंग या चारा लाता है, वो भी इंसान दूसरे का चोरी करके लाता है, औलाद को इंसान खिलाता है तब इंसान झूठ बोल कर खिलाता है, चोरी करके खिलाता है, यानी दूसरों का माल हड़प कर खिलाता है, और फिर कहता है इंसान औलाद नाफरमान हो गई, फिर कहता है औलाद मुझे बुढ़ापे में सता रही है, फिर कहता है औलाद बुढ़ापे में मुझे गालियां दे रही है, फिर कहता है बुढ़ापे में औलाद मेरा घर में रहना अच्छा पसंद नहीं करती। लेकिन सीने पे हाथ रख करके सोचो इस औलाद की परवरिश की कैसे है, इस औलाद को परवान चढ़ाया कैसे है। अरे जिस औलाद को तुमने हराम खिलाया है क्या वो तुम्हारा अदब करेगी? जिस औलाद को चोरी का माल खिलाया है वो औलाद तुम्हारी तासीम करेगी? जिस औलाद को तुमने दूसरों का माल मार के, जिस औलाद का पेट भरा न तुमने गरीब का देखा था, न अमीर का देखा था, न किसी बेवा का देखा था, न किसी मिस्कीन का देखा था, बल्कि चारों तरफ से आ जाए मेरी औलाद का पेट भर जाए। अगर औलाद को हराम खिलाओगे तो औलाद कभी वफादार नहीं होगी। अगर चाहते हो दुनिया में तुम्हारी औलाद अगर वफादार पैदा तो दुनिया में हराम से बचो, हलाल औलाद को खिलाओ, और जब तक हराम से बचोगे नहीं औलाद तुम्हारी वफादार पैदा।
اولاد کو کھلاتے تو ہو حرام، پھر تمنا کرتے ہو اولاد وفادار ہو، اولاد اچھی پیدا ہو، اولاد بعد مرنے کے قبر پر فاتحہ پڑھے۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہ ماں باپ کا انتقال اگر ہو جائے تو پورا گاؤں چلے پڑتا ہے، لیکن جو اولاد ہوتی ہے وہ نہیں پڑتی، وہ گھومتی پھرتی ہے چاروں طرف۔ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چاروں طرف گھومتی ہے۔ اس سے پوچھو بھائی تمام لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن تو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ تو کہتا ہے مولوی صاحب میں لوگوں کا دھیان کر رہا ہوں، ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، میں لوگوں کا جائزہ لے رہا ہوں۔ یار جس ماں باپ نے تجھے پیدا کیا، تیری پرورش کی، جوانی کی منزلوں تک پہنچایا، اور جس ماں باپ کی دولت کا اب تو ہاتھ اٹھا کر کے وارث کہلائے گا، اس ماں باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ مرنے کے بعد کم سے کم تو فاتحہ بھی پڑھ سکے؟ دنیا نماز جنازہ پڑھتی ہے لیکن اولاد کو توفیق نہیں ہوتی کہ ماں اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھ لے، باپ کا انتقال ہو جائے تب اس کی نماز جنازہ پڑھ لے۔ یعنی تیجے کی فاتحہ ہو تو فاتحہ خود پڑھ لے، 10ویں کی ہو تو خود پڑھ لے، یعنی 20ویں کی ہو تو خود پڑھ لے۔ آدمی تلاش کرتا ہے، محلے میں ڈھونڈتا ہے کوئی حافظ صاحب مل جائے باپ کے لیے ایصال ثواب ہو جائے، یعنی مسجد کا امام مل جائے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب ہو جائے۔ یہ آج کی اولاد کا حال ہو گیا، یہ آج ہماری نئی جنریشن کا حال ہو گیا۔ لیکن نبی نے فرمایا ہے اگر اولاد کو قرآن پڑھو گے، اولاد کو شریعت کا درس دے کے جاؤ گے، تو اگر اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد، اگر ماں باپ کی قبر پر کھڑے ہونے کے بعد اگر ایک بار سورہ یاسین پڑھتے اور اس کا ثواب ماں باپ کی روح کو اگر پہنچا دے، تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پڑھنے والے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جس کی قبر پر پڑھ رہا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت مفتی ارشاد نوری صاحب قبلہ جلسہ سال ثواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن اور اچھا درس دینے کا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر ماں باپ کا بیٹا اگر قرآن کا پڑھنے والا ہو اور ماں باپ کے انتقال کے بعد اگر وہ ماں باپ کی نماز جنازہ اگر پڑھا دے تو قبر میں جانے سے پہلے اللہ اس کے ماں باپ کی دنیا میں ہی مغفرت کر۔ یہ انعام ان کے لیے ہے جو اولاد کو اچھا درس اور اولاد کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن آج قرآن سے ہم بھی دور، اولاد بھی دور، شریعت سے آج ہم بھی دور اور ہماری اولاد بھی دور ہے۔ صرف دنیا ہی کی ترقی کا آج ہمارے دماغوں میں خمار چڑھا ہوا ہے، مال مل جائے کہیں سے بھی آ جائے، دولت مل جائے کہیں سے بھی آ جائے۔ شریعت کو ایک طرف رکھ دیا، قرآن کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا۔ نہ آج قرآن پڑھنے کا ہمیں وقت ہے، نہ آج ہماری اولاد کے وقت ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا ہے لوگوں جب بستر پر لیٹا کرو تو بستر پر لیٹنے سے پہلے تم تہائی قرآن پڑھ کر کے لیٹا کرو۔ جب نبی نے اتنا کہا تھا تمام صحابہ نے عرض کی آقا تہائی قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تب نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ قرآن میں 30 پارے ہیں اور تہائی قرآن پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے یعنی رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے یعنی 10 پارے قرآن کے پڑھ کر لیٹا کرو، رات کو سونے سے پہلے قرآن کے 10 پارے پڑھ کر سویا کرو۔ صحابہ نے عرض کی آقا سونے سے پہلے کوئی 10 پارے پڑھے گا، لیٹنے سے پہلے 10 پارے پڑھا یعنی کیسے پڑھ کر لیٹے گا؟ تب نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ پریشان کیوں ہو رہے ہو، غمزدہ کیوں ہو رہے ہو، اداس کیوں ہو رہے ہو، مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ ارے جو بندہ مومن دنیا میں رہ کر اگر بستر پر لیٹنے سے پہلے اگر ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کے اگر بستر پر لیٹے گا تو اللہ اس بندے کو 10 پارے پڑھنے کا ثواب عطا۔ جو ایک بار سورہ اخلاص جانتے تو ہیں جس کو قل واللہ شریف کہا جاتا ہے،
ہے نا, جو ایک بار پڑھ کے سوئے اللہ 10 پارے پڑھنے کا ثواب. اسی حدیث کے ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ بندہ اگر رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے اگر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے سو جائے تو اللہ اس بندے کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا. سبحان اللہ. اور یہ 3 بار پڑھ کے سونا کوئی مشکل بھی نہیں ہے, کوئی کٹھن بھی نہیں ہے, نیند بھی خراب نہیں ہوگی. یوں تو ہم نیند کے لیے تو 12 1 بجے ہم سوتے ہیں, ہے نا, لیکن اللہ ہمیں توفیق یہ نہیں ہوتی کہ اگر بستر پہ سو رہے ہیں تو کم از کم 1 بار سورہ اخلاص پڑھ کے سو جائیں یا 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے سو جائیں. لیکن نبی نے فرمایا یعنی جو بندہ مومن دنیا میں بستر پہ لیٹنے سے پہلے 3 بار سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ ایک قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا. آگے نبی نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی بیٹھے ہوئے سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے, سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے تھے. جب سورہ اخلاص مکمل ہوئی نبی نے فرمایا وجبت, نبی نے فرمایا وجبت. حضرت ابو ہریرہ وہیں کھڑے تھے, عرض کی یا رسول اللہ ما وجبت, یعنی کیا واجب ہو گئی؟ نبی نے فرمایا واجب ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی آقا کیا واجب ہو گئی؟ تب نبی نے مسکرا کر فرمایا ابو ہریرہ جس نے دنیا میں رہنے کے بعد 1 بار سورہ اخلاص پڑھا اس بندے پر دنیا میں جنت واجب. جس نے 1 بار سورہ اخلاص پڑھا اس بندے پر دنیا میں کیا ہو گئی؟ بولو, جنت واجب ہو گئی. نبی نے فرمایا دنیا میں ہر چیز کا دل ہوتا ہے, میرا بھی دل ہے, ان علماء کا بھی دل ہے, آپ کا بھی دل ہے, لیکن نبی نے فرمایا قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. قرآن کا دل کیا ہے؟ بولو, سورہ یاسین ہے. نبی نے فرمایا جو بندہ مومن خلوص نیت کے ساتھ جو 1 بار سورہ یاسین اگر پڑھے گا تو اللہ اس بندے کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت اچھا پیغام. پڑھنے کا 10 قرآن پڑھنے کا. اب سورہ یاسین 1 بار پڑھے گا تو وہی جس کی یاد ہوگی, اور جس کو ماں باپ نے پڑھا ہی نہ ہوگا تو وہ کیا پڑھے گا؟ قرآن تو بہت بڑی چیز ہے, بعض کو تو کلمہ یاد ڈھنگ سے نہیں ہوتا. نکاح کا وقت اگر آ جائے تو بہت بری طرح حق لاگ ہے. کئی بار تو اسے پڑھانا پڑتا, کلمہ بھی ڈھنگ سے یاد نہیں ہوتا. یہ آج کے ہمارے اور آپ کی نئی جنریشن جو صرف ہاتھ اٹھا کر کے دعویٰ کرتے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ہے نا, لیکن نماز بھی 1 وقت کی پڑھیں گے نہیں. یہی حال آج ہمارا ہو رہا ہے. لیکن دعویٰ کرنا بہت آسان ہے, دلیل پیش کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے کہ دعویٰ جہاں کر رہے ہو کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, وہی یہ دل میں عہد کر لو آج کے بعد کبھی نماز کو ترک نہیں کریں گے, کبھی ماں باپ کو برا نہیں کہیں گے, کبھی کسی پڑوسی کے دل کو نہیں دکھائیں گے, کبھی کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں دیں گے, کبھی کسی کا برا نہیں چاہیں گے. لیکن ہاتھ اٹھا کر دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن آج عمل ہم نہیں کرتے ہیں. اگر دنیا کا جائزہ آج ہم لے, یعنی وہ چیز یعنی جو اللہ نے نعمت ہمیں عطا کی ہے جس کو ماں باپ کہا جاتا ہے, آج انہی ماں باپ کو اگر دیکھا جائے اولاد تھوڑی ہوشیار ہو جائے, تھوڑا پیسہ کمانے لگے, جوانی کی منزلوں پر قدم رکھتے تو باپ کیا کہتا ہے اسے نہیں سنتی, ماں کیا کہتی ہے اسے نہیں سنتا ہے. جو دل میں آتا ہے فکر کرتا ہے, صرف دعویٰ کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر نبی کا دامن نہیں چھوڑیں, رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے, صابر پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آج نبی کا دامن نہ چھوڑنے کی بات کرتے ہو, لیکن ماں باپ تم سے ناراض ہے, باپ تم سے ناراض ہے, ماں تم سے ناراض ہے. صرف دعویٰ کرتے ہو دامن نہیں چھوڑیں گے, لیکن میں کہتا ہوں ارے نہ تھا کس مولوی نے مسئلہ بتا دیا, کس مفتی نے فتویٰ سنا دیا کہ باپ کا دامن ہاتھ میں رکھی, نبی کا دامن ہاتھ میں ہے, رسول کا دامن
دامن ہاتھ میں رکھی، ماں کا دامن ہاتھ میں رکھی، رسول کا دامن ہاتھ میں ہے، ماں باپ کا دامن ہاتھ میں رکھی، غوث اعظم کا دامن ہاتھ میں ہے۔ اگر چاہتے ہو دنیا میں رکھے، اگر تمہارے نبی راضی ہو جائے یا پھر غوث اعظم راضی ہو جائے یا پھر صحابہ پاک راضی ہو جائے، دنیا میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا۔ اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو تمہارا خدا بھی راضی تم سے، تمہارا نبی بھی راضی۔ ماں باپ راضی تو خدا بھی راضی، اور اگر ماں باپ ناراض تو خدا بھی ناراض۔ آج ماں باپ کہیں بھی چلے جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کہو گے کیسے نہیں، تو آپ اگر جا کر کے دیکھیں بس اسٹینڈ پر تو نہ جانے کتنی مائیں ایسی ملیں گی جن کے سروں پہ دوپٹے نہیں، ہاتھ میں کٹورا لے کر بھیک مانگ رہی ہے، لیکن آج کوئی اولاد انہیں اپنے سینے سے لگانے والا نہیں۔ آپ جا کر کے دیکھیں یعنی ریلوے اسٹیشن پر نہ جانے کتنے باپ ایسے ملیں گے کہ سردیوں کے موسم میں جن کے جسم پر پھٹا ہوا کرتا ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، اب سے یعنی بھیک مانگ کر گزارا کر رہی ہے، لیکن اولاد کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے جو انہیں اپنے سینے سے لگا لے۔ صرف آج دعویٰ کرتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑے گے، اور تمنا کرتے ہیں جنت کی، آج آرزو کرتے ہیں جنت کی کہ صاحب جنت مل جائے۔ جنت کی آرزو کرنے والوں، جنت کی تمنا کرنے والوں، جملہ تختی دل پر لکھ لینا، اگر ماں باپ ناراض ہے تو کتنی کی عبادت کر لو، کتنی کی بندگی کر لو، کتنے کی ریاضت کر لو، کتنے کی سجدے کر لو، کتنے کی نذر و نیاز کر لو، کتنے کی توبے کر لو، کتنے ہاتھ اٹھا کر کے نعرے لگا لو، تمہارا کوئی بھی سجدہ اس وقت خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہے۔ اور جنت کی تمنا کرنے والے، ارے یاد اگر خانہ کعبہ میں جانے کے بعد، اگر سر سجدے میں رکھنے کے بعد اگر تم مارے بھی جاؤ گے تو جنت تو ملنا بہت بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی تمہیں نصیب نہیں ہو۔ جنت تو بہت بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہو سکتی اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ آج ماں باپ ناراض ہو تو ہو، دنیا میں گھومتے صاحب دعا کرو بڑا پریشان ہوں، کام نہیں چلتا بڑا پریشان، دعا کرو بڑا پریشان ہوں، مصیبت نہ گھیر لیا ہے دعا کرو بڑا پریشان ہوں، میرا کام اچھا نہیں ہوتا دعا کرو بڑا پریشان ہوں۔ کبھی دعا کے لیے فریاد کسی سے، کبھی تعویذ کے لیے فریاد کسی سے، کبھی ڈوری کے لیے فریاد کسی سے کہ کوئی تعویذ دے دو جس سے پریشانی دور ہو جائے، دعا کر دو میری پریشانی دور ہو جائے، کوئی ایسا عمل بتا دو جس سے میری پریشانی دور ہو جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں جناب آپ دعاؤں کی فریاد کرتے ہو، کبھی مسجد کے امام کے پاس جاتے ہو، امام صاحب پریشان ہو دعا کر دو، کبھی مولوی صاحب پہ جاتے ہو، عالم صاحب بڑا پریشان ہو دعا کر دو، کبھی قاری ساجد کے پاس جاتے ہو، قاری صاحب بڑا پریشان ہو دعا کر دو، کبھی مولانا شکیل کے پاس جاتے ہو، مولانا صاحب بڑا پریشان ہو دعا کر دو۔ ارے دنیا میں گھومنے والے، دنیا میں چکر لگانے والے، آج دعاؤں کی فریاد کرنے والے، آج ہم جیسے گناہ کاروں سے آپ دعاؤں کی فریاد کرتے ہو، دعاؤں کی بھیک مانگتے ہو، لیکن میں کہتا ہوں سنو اور جملہ تختی دل پر لکھ کر لے کر جانا، اگر دعا ہی کرانا ہے، اگر دعا کی بھیک ہی مانگنا ہے، اگر دعا کی فریاد ہی کرنا ہے تو ہم جیسے سے نہ کرو، ان علماء سے نہ کرو، دنیا میں چکر نہ لگاؤ۔ اگر دعا کی فریاد ہی کرنا ہے تو اپنی بوڑھی ماں کے قدموں میں چلے جاؤ، اگر بوڑھی ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا، اگر تمہارے ہاتھ میں کرتی تو یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ، اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کی دعا کے حق میں اس طرح قبول کی ہے جس طرح مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں قبول۔ نبی کا فرمان ہے، اور اس نبی کا فرمان جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے،
جس نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان اپنی جگہ سے ٹوٹ سکتا ہے, لیکن نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اسی نبی نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہے جس طرح مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کا ادب کرو, اور میرے نبی نے ادب کر کے بتا دیا کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے. نبی پیدا ہوئے مکے میں, 7 دن تک نبی کو دودھ نبی کی ماں حضرت آمنہ نے پلایا. اس کے بعد جو ابو لہب کی کنیز یعنی غلام تھی سویبہ, اس نے دودھ پلایا. اس کے بعد جو سعادت نصیب ہوئی اس دائی کا نام ہے حلیمہ سعدیہ. آج لوگ ایک چیز کو بیان کرتے گئے کہ نبی جب پیدا ہوئے تو قبیلہ بنو سعد سے عورتیں آئی تھی بچوں کو لینے کے لیے. روایت میں آتا ہے 10 عورتیں آئی تھیں, جن میں سے 9 عورتوں نے امیروں کے مالداروں کے بچوں کو لے لیا. نبی صرف رہ گئے تھے تنہا اکیلے, اس لیے کہ نبی کے باپ کا سایہ پہلے اٹھ چکا تھا. نبی یتیم تھے. تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ یعنی دایاؤں نے اس لیے نہیں لیا کہ انہیں مال نہیں ملے گا, نبی کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. لیکن میں کہتا ہوں یہ غلط ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ میرے نبی نے کسی اور دائی کو قبول ہی نہیں کیا تھا. جس کو میرے نبی نے اپنی خدمت کے لیے قبول کیا اس خوش نصیب دائی کا نام ہے حضرت حلیمہ. حضرت حلیمہ نے نبی کو یعنی دودھ پلایا, اور جب نبی کو لیا تو اپنا دایا پستان نبی کے منہ میں دیا. اور یہ دایا پستان وہ تھا جو حضرت حلیمہ کا یعنی بیماری میں مبتلا تھا, جس کا دودھ یعنی کہ حضرت حلیمہ کا یعنی سوکھ چکا تھا. لیکن جب نبی کو لیا تو نبی کی برکت سے بیماری دور ہو گئی, یعنی پستان میں دودھ آ گیا. اور حضرت حلیمہ نبی کو دودھ پلا رہی ہے, نبی پی رہے ہیں, حضرت حلیمہ پلاتی جا رہی ہے, نبی پیتے جا رہے ہیں. اب بچ ماں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک طرف سے دوسری طرف کا بدل کے پلانا. اب حضرت حلیمہ نے دوسرے پستان پر جب نبی کے منہ کو لگایا, نبی نے اپنا منہ ہٹا لیا, دوسری مرتبہ لگایا ہٹا لیا, تیسری مرتبہ لگایا ہٹا لیا, اب چوتھی مرتبہ لگایا, نبی نے اپنا منہ ہٹا لیا. اب نبی نے منہ کیوں ہٹایا تھا؟ اب ہٹانے کی وجہ کیا تھی؟ آج کا اگر بچہ ہوتا ہے تو ماں کے دونوں پستانوں سے دودھ پیتا ہے, لیکن نبی نے دائیں پستان کا پیا, دائیں پستان سے منہ کو ہٹا لیا. اس ہٹانے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حلیمہ کا ایک بیٹا تھا, نام جس کا عبداللہ تھا. ابھی حالت طفلی میں تھے یعنی چھوٹے تھے, وہ ماں کے بائیں پستان سے دودھ پیا کرتے تھے. اگر میرے نبی اس وقت میں اگر بائیں پستان کا دودھ پی لیتے تو بھائی کا دنیا میں حق مارا جاتا. نبی نے منہ ہٹا کر بتا دیا, لوگوں محمد دنیا میں کسی کا حق مارنا نہیں بلکہ مرے ہوئے حقوں کو دلانے کے لیے آ رہا. جو دنیا میں حق مر چکے ہیں ان کو دلانے کے لیے آ رہا ہے. میرے نبی دنیا میں آئے, کائنات میں بہار آ گئی. نبی آئے, یتیموں کو حق مل گیا, بیواؤں کو حق مل گیا, اور بیٹیوں کو حق مل گیا. اس لیے کہ سب سے پہلے بیٹیوں کا سمان اور بیٹیوں کو بچاؤ کا نعرہ جو آج ہر انسان کہتا ہے, لیکن سب سے پہلا نعرہ اگر کسی نے دیا تھا تو وہ کسی اور کی ذات نہیں بلکہ میرے اور آپ کے نبی کی ذات ہے. نبی نے کہا تو لوگوں بیٹیاں تبانے کی نہیں ہوتی بلکہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اس لیے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے, جب سسرال جاتی ہے شوہر کے لیے نعمت ہوتی ہے, اور یہی بیٹی جب دنیا میں ماں بنتی ہے تو اسی کے قدموں میں جنت ہوتی ہے. یہ مقام میرے نبی نے بتا دیا. آج کہتے ہیں عورت کو اسلام نے کوئی سمان نہیں دیا, 4 دیواری میں قید کر دیا, لیکن میرے نبی نے وہ مقام عورت کو دیا ہے کہ 25 سال کی عمر میں میرے نبی نے 40 سال کی بیوہ
حضرت خدیجہ سے نکاح کر کے بتا دیا لوگوں یہ عورت ستانے کی چیز نہیں، یہ عورت منحوس سمجھنے کی چیز نہیں، بلکہ یہ عورت سینے سے لگانے کی چیز ہے۔ نبی نے حضرت خدیجہ سے 40 سال کی حضرت خدیجہ تھی اور بیوہ تھی، نبی 25 سال کے تھے، لیکن نبی نے نکاح کر کے بتا دیا کہ عورت کا مقام کیا ہوتا ہے، بیٹیوں کا مقام کیا ہوتا ہے، اور دنیا میں غریبوں کا حق کیا ہوتا ہے، بے سہاروں کا حق کیا ہوتا ہے، میری مفلسوں کا حق کیا ہوتا ہے، یتیموں کا حق کیا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے اپنی 63 سالہ زندگی گزار کر بتا دیا لوگوں اگر دنیا میں جینا ہے تو اس طرح جیو جس طرح تمہارے نبی نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ نبی کی مقدس زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ نبی کی سیرت پر عمل کرو، نبی کی زندگی پر عمل کرو۔ اللہ نے نبی کو نور بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور، یعنی لفظ نور سے جو مراد ہے وہ میرے اور آپ کے نبی کی ذات ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا، آپ کو بھی پیدا کیا۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ عظیم اور بابرکت اور باعظمت دن ہمیں اور آپ کو نصیب فرمایا، ورنہ نہ جانے کتنے ایسے تھے جو پچھلے سال تھے وہ اس سال نہیں ہے نا۔ تو یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہمارا نصیبہ ہے کہ اللہ نے یہ عظیم دن ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس دن ہمیں چاہیے کہ خوشیاں منائیں، نبی کی محبت میں جتنا ہو سکے اتنا خرچ کرے، کچھ بھی نہ تو کم از کم نبی کی محبت میں اپنے گھر کی چھت پہ ایک جھنڈا لگائے، اس لیے کہ نبی کی غلامی اور نبی کی وفاداری کا ثبوت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے، تو شاعر نے کہا تھا کہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے، یہ جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ میرے بولنے میں آپ کو سننے میں جو ہوئے اغلاط اسے معاف کرے رب کائنات کی ذات، زندگی باقی رہی تو پھر ہوگی ملاقات، وما علینا الا